گفتم یعنی میں نے کہا، گفتی یعنی تو نے کہا، گفتیم یعنی ہم نے کہا، گفتید یعنی آپ نے کہا، گفت یعنی اس نے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں باقر حسین کمیلی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام کمیلی۔ آج ہماری فارسی کی دوسری کلاس، ہم نے پہلی کلاس میں مصدر کو بیان کیا تھا، جس میں ہم نے 5 چیزیں بیان کی تھی کہ مصدر کسے کہا جاتا ہے، مصدر کی کون سی علامتیں ہیں، مصدر سے کتنے فعل نکلتے ہیں اور ان فعل کے کتنے صیغے ہوتے ہیں، ان صیغوں کی کیا علامات ہیں۔ تو یہ پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا۔ پہلے سبق کے کچھ سوالات ہیں جو ہم نے نہیں پڑھے تھے، تو ان سوالات کو حل کرنا مہم ہے، کیونکہ یہی سوالات ہیں جو ہمارے کام کے ہیں اور ان سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم پہلے سبق کے سوالات حل کریں گے۔ تو جب ہم سوالات پر آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ گردن مصدر ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں، حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دال نون موجود ہے۔ ہم نے مصدر کی علامت جو پڑھی تھی، مصدر کی علامت یہ تھی کہ مصدر کے آخر میں دال نون ہوتا ہے یا تا نون ہوتا ہے۔ تو یہاں پر گردن میں بھی دال نون آخر میں ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ مصدر کیوں نہیں ہے، اگر مصدر ہے تو بتاؤ، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے آخر میں حالانکہ دال نون موجود ہے۔ تو جواب یہ ملے گا کہ ہم نے مصدر کی تعریف یہ پڑھی تھی کہ مصدر اسے کہا جاتا ہے جس سے دوسرے لفظ نکلیں۔ تو یہ گردن جو ہے اس سے دوسرے لفظ نہیں نکلتے، اس سے فعل نہیں نکلتے، تو اس لیے یہ مصدر نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، بہت ہی مہم سوال ہے جس سے ہمیں بہت فائدہ ملے گا۔ دوسرا سوال ہے، گفت میں تمام صیغوں کی علاماتیں ملاؤ۔ گفت دیکھیں، گفت ہے واحد غائب کا صیغہ۔ واحد غائب کی 2 علامتیں بتائی گئی تھی، ایک یہ تھی کہ صیغے کے آخر میں تا ساکن ہوگی یا دال ساکن ہوگا۔ تو گفت جو ہے واحد غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ گفت کے آخری حرف جو تا ہے وہ ساکن ہے۔ تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ اسے تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ۔ واحد غائب کے بعد آتا ہے جمع غائب۔ جمع غائب کی کون سی علامت تھی؟ جمع غائب کی علامت تھی کہ صیغے کے آخر میں نون دال ساکن ہوتا ہے۔ تو جب ہم گفت سے نون دال کو ملائیں گے، نون دال کا اضافہ کریں گے تو گفت سے ہو جائے گا گفتند، یعنی انہوں نے کہا۔ اور جمع غائب کے بعد ہے واحد حاضر۔ واحد حاضر کی کون سی علامت تھی؟ واحد حاضر کی یہ علامت تھی کہ آخر میں یا ساکن ہوگی۔ تو جب گفت سے ہم یا ساکن ملائیں گے، یا ساکن کو اضافہ کریں گے تو گفت سے ہو جائے گا گفتی، یعنی تو نے کہا۔ اور واحد حاضر کے بعد ہے جمع حاضر۔ جمع حاضر کی کون سی علامت تھی؟ کہ صیغے کے آخر میں یا دال ساکن ہوگی۔ تو جب گفت سے ہم یا دال ملائیں گے، یا دال کا اضافہ کریں گے تو گفت سے ہو جائے گا گفتید، یعنی آپ نے کہا، تو نے نہیں، آپ نے۔ پھر 2 بندے ہیں، 3 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، سب کے لیے یہ استعمال ہوگا گفتید، یعنی آپ نے کہا۔ احتراماً بھی ایک بندے کو کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گفتید یعنی آپ نے کہا۔ اس کے بعد ہے واحد متکلم۔
جس کی علامت تھی کہ سیغے کے آخر میں میم ساکن ہوتا ہے۔ تو جب گفت سے ہم میم ساکن ملائیں گے تو پڑھیں گے گفتم، یعنی میں نے کہا۔ اور اس کے بعد ہے جمع متکلم۔ جمع متکلم کی علامت کیا تھی کہ سیغے کے آخر میں یا میم ساکن ہوتی ہے۔ تو گفت سے جب یا میم کا اضافہ کریں گے، گفت سے جب ہم یا میم ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ گفتیم، یعنی ہم نے کہا۔ تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر آسان طریقے سے ان کی ہم گردان کریں تو وہ اس طرح ہی ہوگی، گفتم یعنی میں نے کہا، گفتی یعنی تو نے کہا، گفتیم یعنی ہم نے کہا، گفتید یعنی آپ نے کہا، گفت یعنی اس نے کہا، گفتند یعنی انہوں نے کہا، گفتم، گفتی، گفتیم، گفتید، گفت، گفتند۔ تو یہ دوسرا سوال حل ہو گیا۔ اور تیسرے سوال کو اگر ہم دیکھیں تو تیسرا سوال ہے خردم کیا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے، کیونکہ واحد متکلم کی علامت یہ ہے کہ صیغے کے آخر میں میم ساکن ہوتی ہے۔ خرد یعنی اس نے کھایا، خردم یعنی میں نے کھایا۔ اگر اس کی ہم گردان کریں تو خردم میں نے کھایا، خردی تو نے کھایا، خردیم ہم نے کھایا، خردید آپ نے کھایا، خرد اس نے کھایا، خردند یعنی انہوں نے کھایا۔ اور چوتھا سوال ہے جمع حاضر کی علامت بتاؤ۔ جمع حاضر کی علامت کیا تھی کہ صیغے کے آخر میں یا دال ساکن ہوتا ہے۔ جیسے ہم مثال دیں تو گفتید، گفتید کے آخر میں یا دال ساکن ہے تو یہ جمع حاضر کی علامت ہے۔ پانچواں سوال ہے گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ جمع متکلم کی کون سی علامت تھی کہ صیغے کے آخر میں یا میم ساکن ہوتی ہے۔ گفت میں اگر یا میم کا ہم اضافہ کریں تو گفتیم، گفتیم یعنی ہم نے کہا۔ چھٹا سوال ہے خردند کیا صیغہ ہے؟ بھائی خردند کے آخر میں نون دال ساکن ہے اور نون دال جو ہے جمع غائب کی علامت ہے، تو یہ صیغہ جو ہے جمع غائب کا ہے۔ خردند یعنی انہوں نے کھایا۔ اس کی بھی گردان اس طرح ہوگی، خردم یعنی میں نے کھایا، خردی یعنی تو نے کھایا، خرد یعنی اس نے کھایا، خردیم یعنی ہم نے کھایا، خردید یعنی آپ نے کھایا، خردند یعنی انہوں نے کھایا۔ ساتواں سوال غید میں کون سی علامت ہے؟ بھائی غید کے آخری حرف جو کہ دال ہے وہ ساکن ہے، تو واحد غائب کی علامت یہ تھی کہ واحد غائب کے صیغے کے آخر میں تا ساکن ہوتی ہے یا دال ساکن ہوتا ہے، تو غید جو ہے وہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ تو آج یہ ہم نے سوال حل کیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فقط ان صیغوں کو یاد کرنا ہے اور یہ جو ہے گردان آپ نے یاد کرنی ہے۔ جیسے خردم، خردی، خرد، خردیم، خردید، خردند، گفتم، گفتی، گفت، گفتیم، گفتید، گفتند۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج کے لیے کافی ہے اور اس کے بعد ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔